سینٹ والا الیکشن جو ہے وہ شاید ایک آپ کی پولیٹیکل سٹرگل کے اندر ایک اہم سنگ میل تھا. آر یا پار والا جو نعرہ تھا اس کے اندر یوسف رضا گیلانی سینیٹر کے طور پر تو منتخب ہو گئے لیکن چیئرمین کے طور پر ہار گئے. آپ کے بندے ایک دفعہ پھر ٹوٹ گئے, کیا ہوا؟ نہیں, بالکل غلط بات ہے. کوئی بندہ نہیں ٹوٹا. اور وہ جن لوگوں نے نام کے اوپر مہر لگائی ہے وہ لوگ ہمارے سامنے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ میں ذاتی طور پہ تقریباً سبھی کو جانتا ہوں. اور جن لوگوں نے نام کے اوپر مہر لگائی ہے آپ ان سب کو جانتے ہیں؟ جی, میں ان کو جانتا ہوں. اور اس میں ایسا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہو, کیونکہ اگر آپ نے ایک کام جو ہے وہ 5 سال بعد یا 3 سال بعد کرنا ہے اور پھر ووٹ جو ہے کہیں سٹیمپ ہے, کہیں ٹک مار ہے, کہیں آپ نے نمبر لکھنا ہے, تو حفظ ما تقدم کے لیے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ اور پوری پارلیمانی پارٹی کو یا تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ جائیں تو وہاں پہ ایک بیلٹ جو ہے اس کی کاپی پڑی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھتے جائیں تاکہ کوئی تھوڑا بہت اگر غلط فہمی ہو تو وہ لیکن دو ہی نام تھے نا, ایک طرف یوسف رضا گیلانی تھے, سنجرانی تھے, تو یا یوسف رضا گیلانی کو ٹھپا لگانا تھا یا سنجرانی کو لگانا تھا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جو ٹیم تھی بیٹھی وہ بڑے سینئر لوگ تھے. شہری رحمان صاحبہ تھی, سعید غنی صاحب تھے, قاسم گیلانی صاحب وہاں پہ موجود تھے, ہماری پارٹی کے 1-2 لوگ تھے. تو کچھ لوگوں نے تو شاید یعنی جو بالکل پوری طرح سے شور تھے انہوں نے تو شاید جا کے وہاں پہ اس طرح سے نہ استفسار کیا ہو, لیکن کچھ لوگ جو نئے تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ بتایا یہ گیا کہ جی یہ بیلٹ پیپر ہے, یہ اوپر نام صادق سجنانی صاحب کا ہے, یہ نیچے یوسف گیلانی صاحب کا ہے, یہ باکس ہے, باکس پہ آپ نے یہ کہیں بھی مہر لگانی ہے, باکس میں کہیں بھی مہر لگانی. یہ آپ کو بتایا گیا, یہ کس نے بتائی بات؟ یہ جو لوگ بیٹھے تھے تو شہری رحمان اور باقی لوگوں نے یہ بات بتائی. اور وہ اون کرتے ہیں, وہ اس بات سے یعنی وہ. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 7 میں سے 6 لوگ پی ایم ایل این کے تھے جنہوں نے نام کے اوپر ٹھپا لگایا؟ نہیں, 6 نہیں تھے. کتنے تھے؟ کم تھے. مجھے تو یہ بتایا گیا کہ 6 لوگ پی ایم ایل این کے تھے. نہیں, وہ کم تھے. 5 ہوں گے جی, ایک کم کر لیں. یہ نہ کریں کہ وہ اکثریت آپ کے لوگ. میں ان کی میں نے کراس چیک کیا تھا, آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ میرے لیے دینا مناسب نہیں ہوگا. نام نہ بتائیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے لوگوں نے نام ایک پارٹی کے 4 ہوں, دوسری کے 3 ہوں, ایک کے 5 ہوں, دوسری کے 2 ہوں, لیکن ان 7 آدمیوں کا قطعی طور پہ نہ ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے, نہ وہ کسی دباؤ میں آئے, نہ وہ ٹوٹنے والی بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر جو ہے انہوں نے ووٹ جو تھا وہ اس باکس میں جب کہا گیا کہ جی یہ باکس ہے. دیکھیں یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں 5 آپ کے ہیں, میں شک نہیں ہے 5 آپ کے ہیں. اب اس میں یہ ہے, اور ڈپٹی کے معاملے میں 10 نے جا کے ووٹ ڈال دیا. نہیں سن لیں, اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ بات ہو گئی انہوں نے ووٹ جو ہے وہ ڈال دیا. بلکہ 1 یا 2 کیسز میں تو یہ ہوا کہ وہاں پہ ان دی ہاؤس بھی انہوں نے استفسار کیا کہ جی وہ مور نام پہ, انہوں نے کہا جی بالکل ہماری بات ہوئی ہے سیکرٹری سینٹ سے تو انہوں نے ہمیں کہا ہے. سر اور اس بات کو سن لیں میری بات, اس بات کو اون کیا باقاعدہ انہوں نے. اور بلکہ اس کمیٹی کے ممبران کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکرٹری نے ہمیں اسی طرح سے بتایا, اور بعد میں جب ہم نے سیکرٹری صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا جی مجھے اوور رول کر دیا گیا. جب یہ ووٹ مسترد کیے جا رہے تھے رولز کے مطابق یہ ووٹ درست ہے. آپ درست ہے تو چیلنج کریں. وہ چیلنج کر رہے ہیں. کب؟ میرا خیال ہے کہ آج چیلنج کرنے جا رہے تھے. ابھی نہیں جمع ہوا, ہم نے چیک کیا. صبح کر دیں گے, صبح چیلنج کریں گے. اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک یعنی وضاحت کر دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. میرے علم میں ہے کہ اس میں 1 سے زیادہ سپریم کورٹ کی اتھارٹیز ہیں کہ اگر مخصوص جگہ پہ جو ہے مور نہ بھی ہو, انٹینشن واضح ہو تو ووٹ انویلڈ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ تو مخصوص جگہ ہی نہیں تھی. ووٹ دینے والے کی مخصوص جگہ نہیں تھی. منشا جو ہے وہ اس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہو کہ انٹینٹ اس کی کیا تھی تو پھر اس ووٹ کو مانا جاتا ہے. اب اس بیلٹ میں مور لگانے کی جگہ مخصوص نہیں تھی. جب ووٹ مسترد ہو رہے تھے اور اس کو مسترد والے ووٹوں میں ڈالا جا رہا تھا, فاروق نائک نے اس کے اوپر آبجیکشن ریز نہیں کیا. انہوں نے کیا. مجھے تو بتایا گیا کہ انہوں نے آبجیکشن ریز نہیں کیا, پاس کھڑے ہو کے ووٹ ڈالتے گئے. انہوں نے جب انہوں نے ووٹ جو ہے وہ ان کو دکھائے جو انہوں نے مسترد کیے تھے, انہوں نے باقاعدہ آبجیکشن بھی کیا, انہوں نے باقاعدہ آرگو بھی کیا, بلکہ ان کا بھی آرگومنٹ ہوا ہے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے. ان ہاؤس
اچھا، یہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہاں وہ سائلنٹلی ووٹ ڈالے جاتے رہے اور وہ وٹنس کرتے رہے بیفور اناؤنسنگ دی ڈیسیژن. پریزائڈنگ آفیسر علی صاحب سے پوچھتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر آرگومنٹ کیا، اور آرگومنٹ سننے کے بعد جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ جی یہ 7 ووٹ میں جو ہے وہ ریجیکٹ کر